سراج خان کے نقش قدم کو چھوڑ کے ان کے ہاں چلے گئے ہیں، اس بیچارے کو بھی دھوکہ دیا گیا، اور ایک اور ان کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کو بھی دھوکہ دیا گیا، اور ان کے 5 سے 6 ووٹ غائب ہوئے، لیکن پھر بھی ان بے شرموں نے کیا کیا؟ نزلہ ایک بلوچ خاتون پہ گرایا۔ ان میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ پہلے تو وہ ایک سرمایہ دار کو لاتے نہ، رشوت لے کے لاتے نہ، پیسے پہ بکتے نہ، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، تو پورا بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز گواہ ہیں کہ انہوں نے خود پیسے لے کے اپنے سینئر کارکنوں کو پس پش ڈال کے اپنے ووٹ اس سرمایہ دار کو، بیلے کا سرمایہ دار ہے وہ ATM مشین، ابھی بھی حال ہی میں اس نے اسلام آباد میں ان کو ایک 3.5 کروڑ روپے کی مرسیڈیز لے کے دی ہے، یہ ڈچ اسکاٹ کے سربراہ کو، کہ جب یہ میڈم کو نکالا گیا پارٹی سے تو دوسرے ہی دن وہ مرسیڈیز لے کے دی گئی، اور وہ آج سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں بھی عام ہیں۔ تو ان کا یہ حال ہے، یہ ان کی دراصل حقیقت ہے۔ ابھی اسمبلی میں کچھ ہنگامہ ہوا، بخدا اللہ ہمارا گواہ ہے اور قیامت کا دن فیصلہ کن ہوگا۔ اس دن میں نے جام کمال کو دیکھا، خدا گواہ ہے میرے سامنے اس کی عزت بڑھ گئی، اور جو بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے یا غیرت مند بلوچ ہے، اس کے سامنے اس کی عزت بڑھ گئی۔ اور جن لوگوں نے اپنا لچھڑ پنا دکھایا، اپنی کم ظرفی دکھائی، اور اب مجھ سے ناراض ہوں گے، شاید کم نسلی دکھائی، ان پہ بھی بلوچستان کی عوام گواہ ہے۔ وہ خوش ہیں کہ ہم نے ہلڑ بازی کی، ہم نے بلوچستان کی روایات کو توڑا، ہم نے جوتے پہن کے، ہم نے گالیاں دی، ہم نے ہوٹنگ کی۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں، ادھر بڑے بزرگ افراد بھی بیٹھے ہیں، ذرا نبی علیہ السلام کے مکی دور کو ایک دفعہ پھر، اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ذرا کھول کے دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے، حق کی بات کے لیے مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو یہی ماجرا ان کے ساتھ مکہ کے کفار اور منافقین کرتے تھے، جو جام کمال کے ساتھ اس دن ان لوگوں نے کیا۔ اور تاریخ میں کبھی بھی، آج کی مہذب تاریخ میں، آج کی یہ جو ماڈرنائزیشن ہے دنیا کی، کہیں بھی اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا جاتا اور اس چیز کو ملامت کیا جاتا ہے کہ چند فنڈز کے لیے، کرپشن کے لیے، ٹھیکے اور ٹھیکیداری کے لیے، اپنے عوام کا استحصال کرنے کے لیے انہوں نے تاریخی غنڈہ گردی کی۔ محترم ہمارے میر عاصم کرد گیلو ہمارے بڑے سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں، ہمارے بلوچستان کا سرمایہ ہے، اور ایک حوالے سے یہ ہیں یا میر عبدالمجید بزنجو ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ یہ مڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں سرداری نظام کے خلاف باقی جو جد و جہد کرنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک صحیح بات کی کہ اصولاً کیا ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام قانون سازی ہے، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنا منہ کالا کیا کہ انہوں نے بجائے کہ ایک معزز پارلیمنٹیرین کا، کہ دنیا سمجھتی کہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز بڑے ذی شعور ہیں اور ایک بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز کے مقابلے میں ایک ان کا وزن ہے، ایک رکھ رکھاؤ، کہ جی فنڈز کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ان کے دائرہ اختیار کی بات ہی نہیں، جو پیور خالص پروونشل گورنمنٹ کی بات ہے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا ادھر شور کرنے کا۔ مشورہ تو کوئی کسی کو دے سکتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے شور کرنا جیسے خدا نہ خواستہ ان کی ذاتی کوئی چیز چھین لی گئی ہے، تو یہ ایک شرمناک بات ہے جو بلوچستان کی پارلیمنٹری جو تاریخ ہے بلوچستان اسمبلی کی، اس میں ان کرتا دھرتاؤں کے پیشانی پہ ہمیشہ ایک داغ کی مانند رہے گا۔ تو قرآن پاک میں ہے سورہ فرقان میں کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی جو تعریف ہے، تو اللہ پاک وہ عباد الرحمن کی خوبیوں میں حکم کرتے ہوئے وہ بیان کرتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب میرے نیک لوگ عباد الرحمن کی خوبیاں ہیں، جب ایسے لچھڑ یا غلط حرکتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی بزرگی کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی خوبیوں میں قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ کمال خان کو آگے ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح سیاسی بصیرت دے، ایک دیندار آدمی ہے، تو اس دن انہوں نے خاص اپنے آپ کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پیروکار ثابت کیا، اور دوسروں نے وہ میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اب خود سمجھ جائیں انہوں نے اپنے آپ کو کیا ثابت کیا۔ میرے محترم، میرے بھائیوں، وقت بہت گزر چکا ہے، 11 بجے سے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی مقررین نے کافی باتیں کی، میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ شہید سراج خان جو ہے، ان کا جو نظریہ ہے، آج جس طرح آپ لوگ جمع ہوئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ ضامن ہے، اللہ اس کا ذمہ وار ہے، مجھے یقین ہے اس بات پہ، کیونکہ اپنے آپ کو بھی ہم نے جو اس آگ سے گزرتے ہوئے دیکھا، جس طریقے سے ہم نے اللہ کی مدد و نصرت دیکھی، تو جس کو کہتے ہیں نا عین الیقین، کہ آنکھ کے سامنے آدمی دیکھ کے یقین کر لیتا ہے، تو یقین جانے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، شہید سراج خان کے نظریے کو سمجھیں، اس کو اپنائیں، روایتی حساب سے، جیسے روایتی مسلمان ہوتے ہیں، یہ روایتی سیاسی پارٹیوں کے پیروکار ہوتے ہیں، اس طرح نہیں۔ آپ لوگوں کے پاس وہ سرمایہ ہے جو کسی کے پاس نہیں، بخدا، یعنی مستوں کی سرزمین، وہ پہاڑ، وہ درخت، وہ چٹان، وہ فخر کرتے ہیں شہید کے خون پہ، ان شہداء پہ، کہ جنہوں نے پاکستان جو واحد حق پہ بننے والی ریاست ہے، جو رسول کریم کے نظریے پہ بننے والی واحد ریاست ہے، اس دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو کسی ریلیجس آئیڈیالوجی پہ، مذہبی نظریے پہ بنی ہے۔ ایک ہے پاکستان جو خالص 2 قومی نظریے پہ، کہ یہاں وہ ریاست جہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، جہاں مسلمان اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی، اپنے مذہب، اپنے معاشرت، اپنے تمدن کے حوالے سے وہ گزر بسر کریں گے، اور ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کی مثال پیش کریں گے۔ اور دوسری ریاست ہے اسرائیل کی، جو یہودی نظریے پہ بنی۔ اس پاکستان کے لیے اسی نظریے پہ جو بھی شہید ہوا، وہ غزوہ ہند کا مجاہد ہے، وہ غزوہ ہند کا شہید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا، کہ آخری وقتوں میں غزوہ ہند ہوگا۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، کیونکہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول کریم خود شریک ہو، تو اس میں تو نبی سائیں شریک نہیں ہوں گے، تو یہ کیسے غزوہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے شہداء اور ان کے غازیوں کا وہی مقام ہے جو بدر، احد اور احزاب کے شہید اور خیبر کے شہیدوں اور غازیوں کا مقام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ وہ لافانی نظریہ ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کو عزت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو شہید سراج خان اور اس کے ساتھی اسی طریقے سے قیامت کے دن ہوں گے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو شہید ہوں، تو ان کا خون بھی بہرا ہوگا، اور اپنا جو اسلحہ ہوگا وہ ان کے کندھوں پہ ہوگا۔ تو ان کو کہا جائے گا آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لوگ جنت چلے جائیں، آپ لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو وہ کہیں گے مفہوم حدیث کا کہ تھوڑا سا ٹھہرو، آپس میں مشورہ کریں گے، ذرا ہم دیکھتے ہیں اپنے رب کو، پروردگار عالم کو، قہار کو، عظیم قہار، عظیم رحمان، عظیم رحیم کو، وہ اپنے بندوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرشتے پھر ان سے درخواست کریں گے، پھر آپ ادھر تکلیف نہ کریں، آپ عرش کے سائے میں آ کے کھڑے ہوں۔ تو وہ چل پڑیں گے، ان اربوں کھربوں کی آبادی کے درمیان سے چل پڑیں گے عرش کے سائے کی طرف، تو ہر کوئی ان کو راستہ دے گا۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یہ سب راستہ دیں گے ان کو، یہ اتنے لوگ، اتنا جمع خفیر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر ابراہیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا ابراہیم پہ بہت فخر کرتے تھے، کہ عظیم ابراہیم بھی اپنے اوپر واجب سمجھیں گے کہ ان کو میں راستہ دوں۔ تو یہ وہ شہداء کا کاروان ہے جو خالص پاکستان کے نظریے پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ شہید
کہ وہ الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں، تو میں ابھی چاہوں گا آپ لوگ اسی طریقے سے نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان۔ تو یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے شہید کا نظریہ۔ اور آپ کے اس واشگاف جو نعرے سے جس طرح اللہ راضی ہوگا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ لوگوں پہ فخر کریں گے، اسی طریقے سے شہید کے روح کو اور تمام شہدائے پاکستان اور شہدائے بلوچستان، جو اصل سرخیل شہدائے پاکستان، شہید پاکستان، شہید وطن سراج خان کے جو کاروان کے شہدائے، سب کی روح کو انشاءاللہ تسکین ہوگا۔